الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ بہت سے بھائی زیورات میں زکوٰۃ کے تعلق سے سوال کر رہے ہیں اور اس سوال کے ضمن میں یہ جاننا چاہتے ہیں کہ سعودی علماء کرام زیورات میں زکوٰۃ کے تعلق سے کیا موقف رکھتے ہیں۔ تو گزارش یہ ہے کہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ سونے چاندی کے زیورات میں زکوٰۃ کے واجب ہونے نہ ہونے کے تعلق سے علماء کرام کے مابین اختلاف ہے۔ کچھ علماء کرام اس میں زکوٰۃ واجب قرار دیتے ہیں اور کچھ کہتے ہیں کہ اس میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے، لیکن علماء کرام کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ سونے چاندی کے وہ زیورات جو پہننے کی اجازت نہیں ہے وہ اگر کسی کے پاس ہوں تو ان میں زکوٰۃ واجب ہے۔ مثال کے طور پہ کسی آدمی کے پاس سونے کی انگوٹھیاں ہیں تو اس پہ زکوٰۃ واجب ہوگی اگر سونے کی مقدار نصاب تک پہنچ جائے، کیونکہ سونا مردوں پہ حرام ہے۔ تو اگر مرد حضرات سونے کی انگوٹھیاں پہنتے ہیں تو ان کے ان زیورات میں، ان انگوٹھیوں میں زکوٰۃ واجب ہوگی۔ جہاں تک تعلق ہے سونے چاندی کے ان زیورات کا جو پہننے جائز ہیں، مثال کے طور پہ وہ بالیاں، وہ انگوٹھیاں جو عورتیں پہنتی ہیں، تو ان میں زکوٰۃ واجب ہے یا نہیں، اس مسئلے میں اختلاف موجود ہے۔ اور یہاں پہ یہ بات ذہن میں رہے کہ یہ وہ مسئلہ ہے جس مسئلے میں صحابہ کرام کے مابین بھی اختلاف موجود تھا رضی اللہ تعالی عنہم۔ اب جب کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے تو وہاں پہ اختلاف کا حل کیسے نکالا جائے گا، اس اختلاف کو کیسے دور کیا جائے گا، اس بارے میں اللہ رب العزت قرآن حکیم میں فرماتے ہیں کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، کہ اگر تم لوگوں میں کسی بھی چیز میں، کسی بھی مسئلے میں، کسی بھی امر میں اختلاف ہو جائے تو اس مسئلے کو اللہ کے رسول کی طرف لوٹا دو، یعنی کہ اس کا حل اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے اقوال میں ہوگا، ان کے فرامین میں ہوگا۔ جب ہم قرآن و حدیث کی طرف دیکھتے ہیں تو ہم قرآن و حدیث میں ایسی نصوص پاتے ہیں، ایسی آیات پاتے ہیں، ایسی احادیث پاتے ہیں جن میں عمومی طور پہ سونے چاندی سے زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ مثال کے طور پہ سورہ توبہ آیت نمبر 34 اور 35، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، کہ وہ لوگ جو سونا اور چاندی خزانہ بنا کر رکھتے ہیں، سونے اور چاندی کو جمع کرتے رہتے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری دے دے۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، جس دن اسے جہنم کی آگ میں گرم کیا جائے گا، تپایا جائے گا، فتقوی بها جباہہم وجنوبہم وظہورہم، پھر اس کے ساتھ ان کی پیشانیوں کو داغا جائے گا، ان کے پہلوؤں کو داغا جائے گا اور ان کی پشتوں کو داغا جائے گا، اور کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون، یہ ہے وہ جسے تم جمع کرتے رہے، سو چکھو اس کا مزہ جسے تم جمع کرتے رہے، جسے تم خزانہ بنا کر رکھتے رہے۔ تو اس ایسے پتہ چلا کہ سونا اور چاندی اس میں زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے تو یہ مال روز قیامت وبال بن جائے گا اور اسی کے ذریعے اسے عذاب دیا جائے گا جو سونے اور چاندی کو جمع کر کے رکھتا رہا ہوگا۔
البتہ اگر زکوٰۃ ادا کر دی جائے تو پھر ایسے آدمی کو عذاب نہیں دیا جائے گا۔ اب یہاں پہ سونے چاندی کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں، تو سونے چاندی میں وہ سونا چاندی بھی داخل ہے جو زیورات کی شکل میں ہے، اور وہ سونا چاندی بھی اس میں داخل ہے جو زیورات کی شکل میں نہیں ہے۔ تو یہ آیت عام ہے۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ زیورات میں زکوٰۃ نہیں ہے تو اسے کوئی ایسی دلیل پیش کرنا ہوگی جس دلیل سے پتہ چلے کہ قرآن پاک کی یہ آیت اپنے عموم پہ نہیں رہی بلکہ اسے خاص کر دیا گیا ہے۔ ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں، ان میں سے پہلی حدیث وہ ہے جسے عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آئی اور اس خاتون کے ساتھ اس کی بیٹی بھی تھی، اور بیٹی کے ہاتھ میں سونے کے 2 موٹے موٹے کنگن تھے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا اس کی زکوٰۃ ادا کرتی ہو؟ تو اس خاتون نے کہا نہیں۔ تو آپ نے فرمایا کیا تمہیں یہ بات اچھی لگے گی کہ اللہ رب العزت ان کے بدلے میں روز قیامت تمہیں جہنم کی آگ کے 2 کنگن پہنائیں؟ تو اس عورت نے وہ دونوں کنگن اتار دیے اور انہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے کر دیا اور کہا یہ اللہ کے لیے ہیں، اللہ کے رسول کے لیے ہیں۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد، نسائی، ترمذی، امام احمد وغیرہ روایت کرتے ہیں، اور اسے شیخ البانی اور دیگر کئی ائمہ کرام نے صحیح قرار دیا ہے، حسن درجے کا قرار دیا ہے، یعنی یہ حدیث قابل قبول ہے اور اس کی نسبت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف درست ہے۔ دوسرے نمبر پہ وہ حدیث جسے عبداللہ بن شداد روایت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس گئے تو وہ فرمانے لگیں کہ میرے پاس نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ آئے تو آپ نے میرے ہاتھوں میں چاندی کی بڑی بڑی انگوٹھیاں دیکھی، تو آپ نے کہا عائشہ یہ کیا ہے؟ میں نے کہا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام میں نے ان کو تیار کروایا ہے اس لیے تاکہ میں انہیں پہنوں اور آپ کے سامنے خوبصورتی اختیار کروں۔ تو آپ نے فرمایا کیا تم ان کی زکوٰۃ ادا کرتی ہو؟ تو میں نے کہا نہیں۔ تو آپ نے فرمایا تمہیں جہنم میں لے جانے کے لیے یہی کافی ہیں۔ اس حدیث کو امام ابو داود، امام دارقطنی اور امام حاکم اور بہقی وغیرہ نے روایت کیا ہے، اور اسے شیخ البانی رحمہ اللہ نے اور دیگر کئی ائمہ نے صحیح قرار دیا ہے۔ تو ان احادیث اور پہلی آیت سے یہ معلوم ہوا کہ سونے چاندی کی زکوٰۃ ادا کی جائے گی، چاہے سونا چاندی زیورات کی شکل میں ہو۔ یہ دلائل نہایت قوی ہیں، نہایت مضبوط ہیں، لیکن جیسا کہ میں نے پہلے گزارش کی تھی اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ اس مسئلے میں اختلاف موجود ہے۔ اب ہم نے ایک رائے کو اختیار کرنا ہے۔ کون سی رائے اختیار کی جائے؟ بظاہر یہی لگتا ہے کہ وہی رائے درست ہے جس رائے کے اختیار کرنے والے علماء کرام یہ موقف رکھتے ہیں کہ زیورات کی زکوٰۃ واجب ہے اور زیورات کی زکوٰۃ بھی دی جائے گی اگر زیورات کا تعلق سونے چاندی سے ہو۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ علماء کرام خصوصاً سعودی علماء کرام کی اس مسئلے میں کیا رائے ہے۔ تو میں نے گزارش کی تھی کہ اس مسئلے میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں بھی اختلاف موجود ہے، اور اب یہ بتانا چاہوں گا کہ سعودی علماء کرام بھی اس مسئلے میں اختلاف رکھتے ہیں۔ لیکن سعودی عرب کے محقق علماء کرام، مشہور و معروف علماء کرام عام طور پہ یہی رائے رکھتے ہیں کہ سونے چاندی کے زیورات میں زکوٰۃ واجب ہے۔ ان میں سے ایک شیخ ابن باز رحمہ اللہ ہیں، جن کا نام پاک و ہند میں مشہور و معروف ہے۔ ان کی رائے
بہت سے فتاوا میں یہی ملتی ہے کہ سونے چاندی کے زیورات میں زکوٰۃ واجب ہے۔ ایک فتوے میں فرماتے ہیں کہ الصواب الذی هو مقتضى الدلیل ان فی الحلی من الذهب والفضة الزکاۃ، کہ درست موقف دلائل کے مطابق درست موقف یہی ہے کہ سونے چاندی کے زیورات میں زکوٰۃ واجب ہے۔ بلکہ ایک اور فتویٰ میں فرماتے ہیں کہ اگرچہ اس مسئلے میں اختلاف موجود ہے، لیکن ہمیں اس بات کا پابند کیا گیا ہے کہ ہم جس مسئلے میں اختلاف موجود ہو اس مسئلے میں کتاب و سنت کی طرف رجوع کریں، اور اس مسئلے میں جب ہم کتاب و سنت کی طرف رجوع کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سونے چاندی کے زیورات میں زکوٰۃ واجب ہے۔ سعودی عرب کے ایک اور بڑے عالم دین شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ، جو بطور فقیہ مشہور و معروف ہیں، ان کے بھی بہت سے فتاوا ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ سونے چاندی کے زیورات میں زکوٰۃ واجب ہے۔ بلکہ اس موضوع پہ انہوں نے ایک رسالہ بھی لکھا ہے جس میں انہوں نے علماء کرام کے اقوال ذکر کیے ہیں، اور پھر واضح کیا ہے کہ جن مسائل میں اختلاف موجود ہو ان مسائل میں کتاب و سنت کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اور پھر یہ کہا ہے کہ سونے چاندی کے زیورات میں زکوٰۃ کے واجب ہونے نہ ہونے کے تعلق سے بہت سے اقوال ہیں۔ پانچواں قول یہ ہے کہ اس میں زکوٰۃ واجب ہے جبکہ سونے چاندی کے زیورات نصاب تک پہنچ جائیں، اور فرمایا یہی موقف ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا، اور اسی بارے میں ایک روایت ہے امام احمد سے، اور امام شافعی کے مذہب میں دو اقوال میں سے ایک قول یہی ہے۔ اور پھر شیخ ابن عثیمین کہتے ہیں وَهَذَا هُوَ الْقَوْلُ الرَّاجِحُ لِدَلَالَةِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، کہ یہی قول راجح ہے کیونکہ کتاب و سنت کے دلائل اسی کا تقاضا کرتے ہیں، اور سلف صالحین کے آثار سے بھی یہی پتہ چلتا ہے۔ سعودی عرب کے ایک بہت بڑے عالم دین شیخ عبداللہ بن جبرین حافظ رحمہ اللہ، ان کا بھی یہی موقف ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ اس مسئلے میں اختلاف شدید ہے، اور یہ اختلاف پہلے بھی موجود تھا، اب بھی موجود ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ القول الذی اختارہ، وہ قول جسے میں اختیار کرتا ہوں وہ کیا ہے؟ لزوم اخراج زکاتہ کل عام، وہ قول یہ ہے کہ ہر سال اس میں زکوٰۃ کو ادا کیا جائے گا اگرچہ یہ زیورات پہننے کے لیے ہوں۔ کہتے ہیں لقوت الادلہ التي تؤید هذا القول، میں نے یہ قول کیوں اختیار کیا ہے؟ کیونکہ وہ دلائل بہت مضبوط ہیں جو اس قول کی تائید کرتے ہیں۔ اور علامہ محمد امین شنقیطی رحمہ اللہ، انہوں نے اس مسئلے پہ تفصیل سے گفتگو کی ہے، اور آخر میں کہتے ہیں وَإِخْرَاجُ زَكَاةِ الْحُلِيِّ أَحْوَطُ، کہ زیورات میں زکوٰۃ ادا کرنا یہی قول احتیاط میں مبنی ہے۔ کہتے ہیں کیونکہ جو شبہات سے بچے گا وہ اپنے دین کی اپنی عزت کی حفاظت کرے گا، اور آخر میں کہتے ہیں حقیقی علم اللہ ہی کے پاس ہے۔ شیخ ابو بکر جزائری مسجد نبوی میں درس دیتے رہے، فوت ہو چکے ہیں۔ وہ کہتے ہیں وَالْأَحْوَطُ فِي حُلِيِّ النِّسَاءِ الزَّكَاةُ عَلَى كُلِّ حَالٍ، کہ احتیاط اسی میں ہے کہ عورتوں کی زیورات میں زکوٰۃ ادا کی جائے اور ہر حالت میں ادا کی جائے۔ اب ہم آتے ہیں سعودی عرب کے علماء کرام کی دائمی سرکاری کمیٹی جو علمی بحوث کے لیے اور افتاء کے لیے بیٹھتی ہے، اور ان کے اجلاس ہوتے رہتے ہیں، ان کی میٹنگیں ہوتی رہتی ہیں، اور وہ اپنے فتاوا جاری کرتے رہتے ہیں۔ ان کے فتاوا کے بارے میں سعودی عرب کے مشہور و معروف عالم دین ڈاکٹر سعید بن علی بن واف القحطانی اپنی کتاب زکوٰۃ الاثمان میں فرماتے ہیں کہ میں نے لجنہ دائمہ کے وہ فتاوا جن کا تعلق زیورات کی زکوٰۃ سے ہے وہ میں نے دیکھے، ان کا میں نے جائزہ لیا۔ فوجدت انہا کلہا تذکر الوجوب،
تو میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ ان کے سبھی فتاوا اس بات کا تذکرہ کرتے ہیں کہ سونے چاندی کے زیورات میں زکوٰۃ واجب ہے، اور پھر اس ضمن میں انہوں نے بہت سے علماء کرام کے نام ذکر کیے جو ان فتاوا میں بیٹھتے رہے اور جن کے سائن کے ذریعے جن کے نام سے فتاوا جاری ہوئے، ان میں سے ایک شیخ ابن باز رحمہ اللہ ہیں، دوسرے علامہ عبدالرزاق عفیفی ہیں، اور ان کے علاوہ بھی کئی علماء کرام ہیں۔ یاد رہے کہ پاک و ہند میں ایک اور عالم دین بہت مشہور و معروف ہیں، اور انہیں ہم محدث بھی کہتے ہیں، فقیہ بھی کہتے ہیں، اور وہ ہیں شیخ البانی رحمہ اللہ۔ ان کا بھی یہی موقف ہے کہ سونے چاندی کے زیورات میں زکوٰۃ واجب ہے۔ وہ اپنی مشہور و معروف کتاب سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ کی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 1185 میں ایک حدیث ذکر کرتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ اس حدیث سے واضح طور پہ پتہ چل رہا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں یہ بات مشہور و معروف تھی کہ عورتوں کے زیورات میں زکوٰۃ واجب ہے، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ اس حدیث کو ان احادیث اور ان دلائل کے ساتھ ملا لیا جائے جن دلائل اور جن احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ زیورات میں زکوٰۃ واجب ہے۔ کہتے ہیں کہ شاید یہ دلیل بھی ان لوگوں کے اطمینان کا باعث بن جائے جو ابھی تک یہ فتویٰ دے رہے ہیں کہ زیورات میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے، اور یہ فتویٰ دے کر فقیروں کو ان کے حق سے محروم کر رہے ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہی ہے کہ احتیاط کا تقاضا یہی ہے، اور دلائل سے بھی یہی پتہ چلتا ہے کہ وہ زیورات جن کا تعلق سونے چاندی سے ہے وہ اگر نصاب تک پہنچ رہے ہوں، یعنی کہ 85 گرام کے برابر ہوں، 7.5 تولے سونے کے برابر ہوں، تو ان کی زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے۔ لیکن مسئلے میں اختلاف موجود ہے۔ اگر کوئی آدمی اپنی تحقیق کی بنیاد پہ اس نتیجے تک پہنچتا ہے کہ سونے چاندی کے زیورات میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے، تو ہم اسے اس بات پہ مجبور نہیں کریں گے، لیکن دلائل کا تقاضا یہی ہے، احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ سونے چاندی کے زیورات میں زکوٰۃ ادا کی جائے۔ اور سعودی عرب کے بہت سے محقق علماء کرام کا یہی موقف ہے، بلکہ عام طور پہ جو محقق علماء کرام ہیں ان کا یہی موقف ہے، جو سرکاری کمیٹی ان کی بیٹھتی ہے فتویٰ دینے کے لیے ان کا بھی یہی موقف ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔